اب دیکھیں کہ صحابہ کرام کے اندر کتنا جذبہ تھا قرآن پاک پڑھنے کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا، آگے سمجھانے کا۔ اس حوالے سے میں آپ کو 2-3 باتیں بتاتا ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے، ویسے تو صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، لیکن 2 الفاظ جن الفاظ کے ساتھ میں یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ الفاظ بخاری مسلم میں نہیں ہے، لیکن صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کو یاد کر لیا، میں نے قرآن کو حفظ کر لیا، تو میں ہر رات مکمل قرآن پاک پڑھنے لگ گیا۔ ہر رات مکمل قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس کے بارے میں اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم ہر رات پورا قرآن پاک پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا ایسا نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری عمر لمبی ہو، پھر تم اگلے ایام میں اس اپنے معمول کو برقرار نہ رکھ سکو، کیونکہ اللہ کا جو محبوب عمل ہے نا، بخاری میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو دائمی ہو، اگرچہ تھوڑا ہو لیکن دائمی ہو، وہ عمل اللہ کو پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو، فرمایا اس طرح کرو کہ تم 30 دن میں ایک بار قرآن پاک ختم کر لیا کرو۔ ایک روایت میں 40 دن کا ذکر ہے اور اس روایت میں ہے 30 دن کے اندر پڑھ لیا کرو۔ کیا یا رسول اللہ، مجھے اپنی جوانی اور اپنی طاقت سے فائدہ اٹھانے دیجیے، میں جوان ہوں، طاقت ہے، میں اپنی جوانی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے اچھا ایسا کرو، چلو 30 دن نہیں تو 25 دن میں آپ مکمل کر لیا کرو۔ پھر کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ اپنی جوانی اور طاقت سے فائدہ اٹھانے دیں۔ اچھا 25 نے نہیں فرمایا، چلو 20 دن میں کر لیا کرو۔ پھر وہی انہوں نے دہرایا، یا رسول اللہ مجھے اپنی جوانی سے اور اپنی طاقت سے مجھے فائدہ اٹھانے دیں۔ پھر آپ نے کہا 15 دن میں کر لیا کرو، 10 دن میں کر لیا کرو۔ پھر 7 دن میں آ کے آپ رک گئے۔ اور اگلی ایک اور روایت ہے صحیح مسند کے اندر، اس میں یہ ہے کہ فرمایا کہ 3 دن سے جو پہلے قرآن پڑھتا ہے اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ مقصد کیا قرآن پڑھنے کا؟ کہ اس کو سمجھنا، تاکہ وہ سمجھے، اور جو قرآن کا اصل مقصد ہے وعظ و نصیحت، وہ اس کے دل پہ اثر ہو اور دل کے اندر انقلاب پیدا ہو، اس کی سوچ بدلے، اس کا طرز زندگی بدلے، اس کا انداز زندگی بدلے، اور جیسے وہ زیادہ اطاعت گزار بنے اور زیادہ دین کے اعتبار سے وہ نفع مند بنے۔ تو اگر وہ جلدی پڑھے گا تو صرف پڑھنے کی طرف توجہ رہے گی، پھر معنی مفہوم کی طرف اس کی توجہ نہیں رہے گی۔ آپ دیکھیں کہ یہ بھی تو وہ ایک انسان ہی تھے نا، جن کیسا جذبہ تھا کہ روزانہ ہر رات یہ قرآن پڑھتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام منع فرما رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہ کرو، تو پھر وہ آپ فرما رہے ہیں کہ بھی تم 30 دن میں کر لو، 25 میں کر لو، 20 میں کر لو، 15 دن میں کر لو، 10 دن میں کر لو، 7 دن میں کر لو، پھر 3 دن پہ آ کے آپ رکو گے۔ فرمایا اس سے پہلے مزید اس سے زیادہ یعنی اس سے کم مدت میں ختم کرنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر سعد بن منذر سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دیں، میں 3 دن کے اندر قرآن پاک ختم کر لیا کروں۔ وہ کہتے ہیں مجھے نبی کریم علیہ السلام نے اس کی اجازت دے دی، پھر میرا وفات تک یہ معمول رہا کہ میں 3 دن کے اندر قرآن پاک ختم کیا کرتا تھا۔ ان کی بھی تو ضروریات تھی، ان کی بھی تو دنیاوی معاملات اور یہ تعلقات اور یہ ساری چیزیں تھیں۔ یہ نہیں تھا کہ وہ دنیا سے بالکل تارک ہو گئے تھے اور دنیا کو انہوں نے بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اس کے باوجود ان کا دیکھیں قرآن سے لگاؤ کیسا تھا اور قرآن سے دلچسپی کیسی تھی۔ تو اس حوالے سے ہم اپنا طرز عمل بھی دیکھ لیں کہ ہمارا قرآن سے کتنا لگاؤ ہے، ہم کتنا قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ اچھا پھر آگے ایک اور روایت دیکھیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے عصفان مقام پر، یہ جگہ ہے، جگہ کا نام عصفان، عصفان نامی جگہ پر حضرت عمر فاروق سے ملاقات ہوئی نافع بن عبد الحارث کی۔
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع بن عبد الحارث کو مکہ مکرمہ کا گورنر بنایا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تم پیچھے مکہ کی وادی میں اپنا نائب کس کو بنا کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ابن ابزہ کو میں وادی مکہ کا اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر آیا. تو فرمایا وہ ابن ابزہ کون ہے؟ انہوں نے کیا کہ وہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے، ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مکے والوں پر ایک غلام کو خلیفہ بنا دیا، مکے والوں پر ایک غلام کو تم نے گورنر بنا دیا، ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، اصل بات یہ ہے کہ جو ابن ابزہ ہے وہ قاری ہیں، بہترین قرآن کے قاری ہیں، فرائض کو وراثت کو جانتے ہیں، اور مسلم احمد کی روایت میں ہے کہ وہ فیصلہ بہت اچھا کرتے ہیں، وہ قاضی ہیں اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے. اس وجہ سے ان کو میں نے اپنے نائب کے طور پر مکے والوں کا گورنر بنایا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بآخرین، بے شک اللہ اسی کتاب کے ذریعے کئی قوموں کو بلند کر دیتا ہے، اسی قرآن کے ذریعے کئی قوموں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. مطلب یہ تھا کہ ابن ابزہ ہے تو غلام، لیکن مکے والوں پر ان کو گورنر بنایا گیا. یہ ان کو مقام کیوں حاصل ہوا کہ یہ قرآن کا قاری ہے؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو بلند کرتا ہے اور اسی کتاب کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے. تو اب ہماری جو ذلت و رسوائی کی وجہ یا معیشت کی تنگی اور حالات کی خرابی، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن سے دوری ہی تو ہے. ہم نے قرآن کو وہ اہمیت اور مقام نہیں دیا جو اس کا مقام و مرتبہ ہے. تو اس وجہ سے ہم مختلف قسم کی پریشانیوں میں، مختلف قسم کے مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں. تو اب ان سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ راستہ یہی ہے کہ ہم اپنی کوتاہی کو دور کریں. وہ ہماری کوتاہی کیا ہے کہ قرآن سے ایک طرح کی لا تعلقی یا قرآن سے بے پرواہی اور غفلت، یہ ہمارے سارے مسائل کی مین وجہ ہے. تو اب ہم اس کوتاہی کی معافی مانگیں اللہ کی بارگاہ میں اور اپنے تعلق کو قرآن سے بحال کر لیں. تو پھر رب کا جو وعدہ ہے، جو اس قرآن سے اپنے تعلق کو بحال رکھتے ہیں اور اس تعلق کو مضبوط تر رکھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کے شامل حال ہوتی ہے. پھر وہ 313 بھی ہو کہ میدان بدر میں لشکر جرار پر جو 1000 افراد پر مشتمل اور ان کے پاس گھوڑے اور دیگر جنگی ساز و سامان بکثرت موجود تھا، تو وہ 313 افراد جو نہتے ہیں ایک طرح کے تھوڑا سا سامان ان پہ غالب آ جاتے ہیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. اگر تم مومن ہو، اگر تم نے قرآن کو وہ مقام مرتبہ دیا ہے جو اس کا مرتبہ ہے، اگر تمہارا اس قرآن سے تعلق ہے، اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب ہو. تو قرآن کی جو باتیں وہ تو برحق ہے نا، کہ اگر صحیح معنی کے اندر قرآن کو جو مومن درکار ہے یا اللہ کو جو مومن مطلوب ہے، اگر وہ مومن ہوتے تو آج اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں تو یقیناً اسلام غالب ہوتا اور مسلمان غالب ہوتے. لیکن اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی آپ مغلوب ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ قرآن سے نہیں. تو قرآن کی جو اہمیت ہے اور جو مقام و مرتبہ ہے وہ سے ہم غافل ہیں. تو کوئی بھی کسی بھی کام کو آپ جتنا اہم سمجھتے ہیں، آپ اس کی طرف اتنی توجہ دیتے ہیں. دیکھیں، ایک انسان کی جو ضرورت ہے نا وہ تبھی ضرورت ہوتی ہے، طبیعت کی ضرورت ہے، تبھی ضرورت ہے. آپ کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، یا آپ کو قضائے حاجت درپیش ہے، تو یہ جو طبی ضروریات ہیں یہ تو ایٹومیٹک اور طبیعت تقاضا کرتی ہے اور آپ کو فوراً یہ وہ ضرورت پورا کرنا پڑتی ہے. آپ کو پیاس لگی ہے تو اس کی ایک لمٹ ہے، آپ اس وقت تک برداشت کر سکو گے، اس کے بعد آگے آپ مزید برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ جو طبی ضروریات ہیں یہ تو آپ کو پوری کرنی پڑتی ہے.
لیکن ایک وہ ضروریات ہے وہ طبیعت کا تقاضا تو نہیں ہوتا، اگرچہ وہ فطرت، اگر وہ فطرت سلیمہ ہو تو اس کا بھی ایک اپنا تقاضا ہے کہ وہ ہدایت کی طرف متوجہ ہو۔ تو یہ جو ہماری ضروریات ہیں، جتنی ہم کسی ضرورت کو اہم سمجھتے ہیں اتنی زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کے پاس دو کام آ گئے، فرض کریں آپ کی کسی جگہ پر فوتگی ہو گئی ہے، اپنے جنازے میں جانا ہے، دوسری طرف سے کوئی اور کام آ گیا ہے، آپ نے ادھر جانا ہے۔ اب دونوں کاموں کا وقت ہی ایک ہے اور دونوں کام آپ بیک وقت نہیں کر سکتے، ایک آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو آپ ایک کام کو چھوڑو گے، دیکھو گے بھی کون سا اہم ہے، بھی یہ قریبی عزیز ہے اور یہ اس کا جنازہ ہے، اس کے پہ جانا ضروری ہے، تو یہ کام ہے، یہ تو بعد میں ہو جائے گا یا یہ رہ بھی جائے گا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ تو اب جب تقابل آ جاتا ہے دو کاموں کا، تین کاموں کا، 10 کاموں کا، تو جو اس میں زیادہ اہم ہوتا ہے، آپ کے نزدیک زیادہ امپارٹنٹ ہوتا ہے، آپ اس کو ترجیح دیتے ہو، مقدم رکھتے ہو۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر تقابل آ جاتا ہے ہماری دنیاوی ضروریات کا اور دینی ضرورت کا۔ جو ہم سے بنیادی ہماری ضرورت ہے وہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنا، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، اور یہ ایسی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ باقی ضروریات کے بغیر چارہ ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ اور پھر یہ جو قرآن ہے یہ ہمیں جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں اسے ہمیں روکتا نہیں ہے، بلکہ ان ضروریات کو صحیح طور پہ پورا کرنے کے طریقہ رہنمائی کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے۔ یعنی قرآن یہ نہیں کہتا کہ تم تو بھوکے مر جاؤ یا پیاسے مر جاؤ، اسے تو قرآن منع کرتا ہے۔ اب قرآن میں موجود ہے کہ اگر کوئی بھوک سے مر رہا ہے تو مردار کھانے کی اس کو اجازت دی گئی ہے، وہ اگر اس کی جان کو خطرہ ہے تو وہ کسی سے چیز چھین کے بھی کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اضطراری حالت کے اندر۔ تو قرآن ہمیں جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں اس سے روکتا نہیں ہے، یا قرآن آپ سیکھنے میں لگ جائیں تو آپ کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی، ایسا نہیں ہے۔ قرآن تو ان ضروریات کو بہتر انداز سے پورا کرنے اور ان کو حاصل کرنے کے ہمیں طریقے بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، اور اگر یہ بات ہمارے ذہن میں آ جائے کہ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے اور اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، تو پھر کیا ہوگا کہ جہاں ہمارے دنیاوی معاملات اور جو دین کے معاملات ہیں، جب ان کا تقابل آئے گا اور ایسا موقع آ گیا کہ آپ یا تو اپنی وہ دنیاوی خواہش پوری کر لیں یا پھر دین کے تقاضے کو پورا کریں، تو پھر اگر آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ ہے تو پھر لازماً اور یقیناً آپ قرآن کے تقاضے کو پورا کریں گے، دوسرے تقاضے کو آپ چھوڑ دیں گے۔ لیکن ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے،